دل فدا ہے مدینے والے پر، دل فدا ہے مدینے والے پر، دل منور میرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا دینا ہے۔ آل انڈیا ملی کونسل گلبرگہ اور سیرت کمیٹی کے زیر اہتمام پچھلے 5 سالوں سے طلباء و طالبات میں مسابقتی جذبہ پیدا کرنے کے لیے نعت گوئی کا مقابلہ جات کا انعقاد جناب اصغر چلبل صاحب اور ان کی ٹیم کی جانب سے مسلسل ہو رہا ہے، اور اس سے نعت گوئی اور بچوں کے حوصلہ افزائی کے لیے انہوں نے بہت سارے انعامات بھی رکھے ہیں۔ جملہ 500 درخواستیں طلب کی آئی ہیں، جس میں سے 120 کا انتخاب ہوا۔ پھر آج تمام جتنے پارٹیسپینٹس ہیں سب کو بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات سے نوازا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ سلسلہ آل انڈیا ملی کونسل اور سیرت کمیٹی کی جانب سے مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ اس سے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں میں ایک قسم کا شعور جاگ گیا ہے کہ نعت کیا ہے، نعت گوئی کیا ہے، اور نعت جو مدحت رسول ہے اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حفاظت کیا ہے۔ اس سے جو ہے طلباء و طالبات کو اچھی طریقے سے واقف کرایا جا رہا ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب اصغر چلبل صاحب اور ان کی ساری ٹیم کو کہ وہ اس جلسے کو امید کرتا ہوں کہ مستقبل میں بھی جاری و ساری رکھیں گے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسٹڈی اینڈ ریسرچ سینٹر کرناٹک آل انڈیا ملی کونسل و مرکز سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ کی جانب سے 5ویں سیرت النبی نعتیہ مقابلہ جات انعامی مقابلہ جو منعقد ہوا ہے، اس میں ہمیں خصوصی مہمان کے طور پر مدعو کیا گیا ہے۔ خاص کر یہاں آنے کے بعد دیکھا کہ ہمارے نوجوان بچیاں جو کہ آج آنے والے دنوں میں جو ٹی وی ویڈیو وغیرہ میں مشہور تھے، اب یہاں پہ دیکھ رہا ہوں کہ نعت شریف میں اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ اتنا پیارے انداز سے اپنے لبوں سے کلیوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ میں آنے والے اور بھی بچوں کو یہ پیغام دوں گا کہ اس میں شوق پیدا کریں اور آگے جو ہے نا اس ایسے مقابلوں میں جو کہ آج یہاں پہ اصغر چلبل صاحب جو کہ اپنی جانب سے یہاں پہ آرگنائز کرے ہیں، انعامات رکھے ہیں۔ آج جو فائنل مقابلہ ہے اس میں بہت سارے بچے ماشاءاللہ انعامات حاصل کریں گے۔ الحمدللہ آگے آنے والے اور نوجوانوں کو میں یہ مدعو کروں گا کہ ایسے مقابلوں میں آگے بڑھیں، نعت گوئی کریں، اپنے دین کو آگے بڑھائیں۔ الحمدللہ آئی جہاں میں وہ نبیوں کے سرور گونجا یہ نعرہ دنیا میں گھر گھر، نعرہ تکبیر اللہ اکبر،
اترا فلک سے فرشتوں کا لشکر نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ آج ایک بہت ہی متبرک محفل جو بچوں کے مقابلہ نعت شریف میں شریک ہوا۔ آج مرد بچوں کے لیے سیمی فائنل تھا، تو اس میں میں حکم کی فرائض انجام دیا۔ یہ بہت بڑی اچھی جستجو ہے بچوں میں اویئرنیس لانے کے لیے۔ نعت شریف کے جو پروگرام ہو رہے ہیں، مقابلے جات ہو رہے ہیں، یہ ہمارے ڈاکٹر چلبل صاحب کے بہت بڑی کاوش ہے اور بڑی محنت سے وہ کیا ہے ان پروگراموں کو ترتیب دے رہے ہیں۔ نعت شریف کے علاوہ بھی مختلف آپ کے کوئز ہے، قرأت ہے، تحریری تقریری مقابلہ جات منعقد کر رہے ہیں تاکہ بچوں میں اویئرنیس پیدا ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کل ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم بچوں کی تربیت کر سکیں۔ ایک تو گھر کے ماحول میں صبح ہوتے ہی بچوں کو اسکولوں کو بھجوایا جاتا ہے 7 بجے 8 بجے، ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ صبح وہ اپنے ماں باپ سے کانٹیکٹ کریں یا ماں باپ بچوں کو کچھ درس دے سکیں۔ شام میں آتے ہی پورا دن بیٹھ کر بچے کیا ہے اپنے ٹیوشن میں مصروف ہو جاتے ہیں اور ان کو موقع ہی نہیں ملتا کہ کچھ دینی باتیں اپنے گھر میں کچھ سیکھ سکیں۔ اب رہی بات کیا پڑھنے سے ہٹ کر خود اپنی طور سے اگر وہ کچھ حاصل کرنا چاہیں تو بھی تقریباً 90% بچے ایسے ہیں جو انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے معلوم ہے ان کو اردو آتی ہی نہیں، جبکہ ہمارا پورا مذہبی جو ذخیرہ ہے، علمی ذخیرہ، وہ اردو میں ہے۔ اب انگریزی میں ان بچے کو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا، اردو پڑھ ہی نہیں سکتے، تو نہ وہ اپنی طرف سے بچپن سے لے کر شعور حاصل کرنے تک ان کو ڈگریاں مل جاتی ہیں انگلش میں ہی وہ پڑھ سکتے ہیں، اردو سے بالکل بے بہرا رہتے ہیں، جس سے کیا ہے مذہبی بیداری ہمارے نوجوان بچوں میں بالکل نہیں آتی۔ اور ان کو علم ایک الگ چیز ہے، علم کی ڈگریاں مل جاتی ہیں، لیکن تربیت ایک الگ چیز ہے۔ تربیت کے لیے یا تو اساتذہ ہونا ان کے ساتھ یا پھر ماں باپ اپنے گھروں میں ان کو تربیت دینا۔ چنانچہ یہ کچھ ایسے موقع ہیں مقابلے جات کے جو مختلف اسکولوں سے بچے کیا ہے کچھ حد تک ٹو سم ایکسٹینٹ کیا ہے ایک اویئرنیس آتی ہے کہ وہ تحریری مقابلے ہو، مضامین یا تقریری ہو یا پھر نعت شریف کے حوالے سے ہو یا پھر قرأت میں یا کوئز میں بھی بچوں کو بہت سارے کیا ہے معلومات حاصل ہو جاتے ہیں کہ وہ کوئز میں تیاری کے لیے کم از کم سرکار کی سیرت کے تعلق سے بہت سارے ٹاپکس پر کیا ہے وہ جب سوالات جوابات یاد کرتے ہیں تو ان میں اویئرنیس آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے کیا ہے تربیت کے پہلو سے ایک بہت بڑی اچھی مہم ہے، اور اس میں نوجوانوں کو اور خاص طور پر اسکول کے بچے اس میں دلچسپی لیں اور ماں باپ کیا ہے اس طرف متوجہ کرائیں تاکہ کچھ نہ کچھ کیا ہے بچوں میں اویئرنیس آئے۔ سیرت کمیٹی ریسرچ سینٹر کی جانب سے یہ نعتیہ مقابلوں کا انعقاد یہاں پہ کیا گیا ہے، اور قریب 100 بچوں نے شاید کم زیادہ نے آج حصہ لیا۔ ایک چوتھا راؤنڈ ہے یہ
शॉर्ट लिस्ट किया गया था, उसके बाद उसको यहाँ पे उन्होंने किया था। और नाते पाक की महफ़िल बहरहाल मुतबर्रिक महफ़िल है। इसमें बड़े टैलेंटेड बच्चे थे जिन्होंने अपनी नात कोई की यहाँ पे। और मैं क्रेडिट देता हूँ अहबाब को और असगर चुलबुल साहब को और दूसरे अहबाब को जिन्होंने इनेकाद किया था इसका। सारे का सारे बहुत ही कामयाब ये फंक्शन रहा आज का। इसमें मुझे बुलाया गया था और मुझे सुनने की सआदत नसीब हुई। नहीं, यकीनन ऐसे प्रोग्राम वो करेंगे। वो बता रहे थे अभी मुझे कि इस तरह के प्रोग्राम हुआ करेंगे आगे भी, और बहुत सिस्टमेटिक तरह से सब कमेटीज़ उन्होंने बनाई हैं। अभी जैसे कि बता रहे थे कि उन्होंने और इसमें से कमेटीज़ भी उन्होंने बनाई हैं। तो इस तरह से एक बहुत सिस्टमेटिक वो इसको करना चाहते हैं। नात पाक और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिदा के लिए जो भी करेंगे उसमें अल्लाह ताला बरकत ही देता है। तो इंशाअल्लाह सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मुस्तफा के जैसा कोई आया नहीं, मुस्तफा के जैसा कोई आया नहीं। अता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया नहीं, अता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया नहीं। मुस्तफा के जैसा कोई आया नहीं, मुस्तफा के जैसा कोई आया नहीं। कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का, कोई सानी न है रब का न मेरे आका का। एक का जिस्म नहीं, एक का साया नहीं, एक का जिस्म नहीं, एक का साया नहीं। मुस्तफा के जैसा कोई आया नहीं। आज मरकज़ी सीरत कमेटी गुलबर्गा व मिली काउंसिल की जानिब से डॉक्टर असगर चुलबुल साहब की निगरानी में, उनकी क़ियादत में जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं तलबा व तालिबात के लिए, ख़ुसूसन नात के मुकाबले। आज तो नात के मुकाबले का आखिरी फ़ाइनल राउंड था जिसमें तकरीबन तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। तकरीबन पिछले 10-12 दिनों से ये मुकाबले चल रहे हैं गुलबर्गा में। इंशाअल्लाह ये रियासतगीर मुकाबले होंगे आने वाले दिनों में, क्योंकि इस साल तकरीबन 1000-1200 के करीब स्टूडेंट्स इसमें हिस्सा ले चुके हैं और भी अगले साल बड़े पैमाने पर इसको ले जाया जा सकता है। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल साहब को कि इतने अच्छे पैमाने पर उन्होंने सीरत-उन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ेर एहतमाम ये मुकाबलाजात मुनक़िद कर रहे हैं और तलबा व तालिबात की खासी तादाद शरीक हो रही है और इससे इस्तिफ़ादा कर रही है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से ये मुकाबलाजात का इनेकाद अमल में आया और अल्हम्दुलिल्लाह आज नातिया मुकाबलाजात का इख्तिताम हुआ। मैं मुबारकबाद देता हूँ जनाब डॉक्टर असगर चुलबुल साहब को, उनकी काविशों को, उनकी कोशिशों को। और यहाँ कुछ उलमा हज़रात और कुछ मौजूद असाब ने एक तजवीज़ पेश की कि नात कौंसिल कायम की जाए। मैं समझता हूँ नात कौंसिल कायम हो तो बच्चों में, तलबा और तालिबात में इश्क़ रसूल उजागर होगा और ये बड़ी अच्छी बात है, मुस्तहसन इक़दाम होगा। मैं जितने भी यहाँ पार्टिसिपेंट थे, हिस्सा लिए, तलबा तालिबात को मैं मुबारकबाद देता हूँ और असगर चुलबुल साहब को और एक बार मुबारकबाद देता हूँ। कर दे मेरे आका
نعت کا لکھنا، پڑھنا، سننا یہ عبادت ہے۔ میں آج محفل نعت کو سماعت کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ اللہ کا فضل ہوا مجھ پر کہ مجھے حکم کے فرائض انجام دینے پر مامور کیا گیا۔ یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے، اور ویسے میں سماعت کرنے کے لیے آیا تھا تو یہ بھی سعادت کی بات ہے، اور اس غریب کو اس لائق سمجھا کمیٹی نے، سیرت کمیٹی نے، تو میں ان کا تہ دل سے شکر بجا لاتا ہوں۔ لہٰذا یہ آخری نعت کا مقابلہ بڑے ہی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ، آل انڈیا ملی کونسل و مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ کے زیر اہتمام عظیم الشان پیمانے پر ریاستی سطح پر سیرت النبی مقابلہ جات کا شاندار انعقاد عمل میں آیا۔ ان مقابلہ جات میں ہزاروں طلباء اور طالبات نے شرکت کی۔ مقابلہ جات میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حسن نعت، حسن قرات، قرآنی کوئز اور حفظ سورہ، حفظ احادیث، ان عنوانات پر مقابلے ہوئے اور طلباء اور طالبات نے بہترین مظاہرے کیے۔ خصوصاً نعتیہ مقابلے میں لگ بھگ 1000 سے زائد طلباء اور طالبات نے شرکت کی اور بہترین مظاہرہ کیے۔ تاہم ہمیں یہ کمی محسوس ہوئی کہ لگ بھگ 1000 طلباء اور طالبات نے جو اس میں حصہ لیا، ان کے سرپرست اور اساتذہ نے جس طرح ان کو تیاری کرانی تھی اس طرح تیاری نہیں کرائی گئی۔ مقابلے میں بھرپور تیاری کے ساتھ آنا چاہیے۔ بعض طلباء و طالبات ایسے بھی اس میں حصہ لیے ہیں، ان کو نعت، منقبت، مناجات اور دعائیہ کلمات اس میں امتیاز تک وہ نہ کر سکے۔ تو مزید آئندہ جو بھی طلباء اور طالبات حصہ لے رہے ہیں ان سے بھی اور ان کے سرپرست صاحبان سے، اساتذہ سے میں مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ بھرپور تیاری کے ساتھ طلباء اور طالبات کو اس میں شرکت کرائیں۔ اور نعت خوانی یہ نہایت ہی ادب و احترام چاہتی ہے۔ نعت خوانی بہت ہی نازک صنف ہے، اس میں بے حد آداب بجا لانے چاہیے، ان آداب کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے، اور ادائی تلفظ میں اگر صحیح ادائیگی نہیں ہوتی حروف کی اور الفاظ کی، جملوں کی، تو اس میں بہت معنوں کا فرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے پوری تیاری کے ساتھ اس میں شرکت کرائیں۔ اور الحمدللہ جناب اصغر چلبل صاحب کی جو کاوشیں ہیں مخلصانہ، وہ بے انتہا قابل ستائش ہے۔ جناب الحاج اصغر چلبل صاحب جو خدمت مرکزی سیرت کمیٹی گلبرگہ کے زیر اہتمام انجام دے رہے ہیں، ان کی سیرت النبی مقابلہ جات میں جو خدمات ہیں وہ مثالی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ جو کمیٹی کے زیر اہتمام ریاستی سطح پر مقابلہ جات انعقاد پذیر ہو چکے ہیں اور آئندہ ہوں گے، انشاءاللہ تعالی یہ سارے ملک کے لیے ایک مثالی کام ہوگا۔ موجودہ عہد میں عشق رسول کو فروغ دینا بے حد ضروری ہے، اور گھر گھر سرکار کی سیرت کے پیغام کو پہنچانا بھی اشد ضرورت ہے۔ اس عظیم ترین ضرورت کو، اہم ترین ضرورت کو جناب الحاج اصغر چلبل صاحب اور ان کی پوری ٹیم بحسن و خوبی انجام دے رہی ہے۔
قرآن کریم میں جس طرح سے قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل موجود ہے، سارے چیلنجز کا حل موجود ہے، ٹھیک اسی طرح آقا کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی سیرت مبارکہ یعنی اسوہ رسول اللہ میں قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے 63 سالہ خلیل مدت میں قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے سارے مسائل کا حل ہمیں بتایا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں اور اس پر کاربند ہو جائیں، اور اس مہم کو جناب اصغر چلبل صاحب بے انتہا حسن و خوبی کے ساتھ علماء کرام مشائخ اعظام کی سرپرستی میں نہایت حسن و خوبی اور کامیابی کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور ان کی کاوشوں سے دن بدن اس کام میں الحمدللہ اس کا معیار بڑھتے ہی جا رہا ہے۔ جناب الحاج سید سقی سرمد صاحب اور جناب الحاج سید طیب علی یعقوبی صاحب اور دیگر یہاں کے جو شعر و ادب کے میدان کے جو شہسوار ہیں، شعراء کرام ہیں، وہ بھی اپنی کافی دلچسپی ان کاموں میں لے رہے ہیں۔ امید ہے کہ شہر گلبرگہ جو اپنی علمی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے تاریخ رکھتا ہے، ان مقابلوں کے حوالے سے بھی ہمارا شہر گلبرگہ پورے ہندوستان میں جانا پہچانا جائے گا، اور یہاں ہونے والے سیرت النبی کے مقابلہ جات ملک بھر کے لیے مثالی ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی اس مہم میں سبھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ جب یہ مقابلہ جات کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس میں صرف طلباء اور طالبات جو ہے نا اس مہم کا حصہ نہیں بن رہے ہیں، بلکہ پورا مسلم سماج اس سیرت النبی مقابلہ جات کی مہم میں شریک ہیں۔ طلباء محنت میں لگ جاتے ہیں، سیرت النبی سے جڑ جاتے ہیں، اساتذہ جڑ جاتے ہیں، اور پورا سماج پر ایک سیرت النبی کا رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ بہت ضروری کام ہے جو موجودہ عہد میں الحمدللہ جناب الحاج اصغر چلبل صاحب انجام دے رہے ہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آقا کی سیرت کو مختلف زبانوں میں دنیا ہمارے ملک میں جتنی قومیں ہیں ان تک بہتر انداز میں سرکار کی سیرت کو پہنچائیں۔ سرکار کی سیرت کو اگر ہم ان کی زبانوں میں مادری زبانوں میں پہنچائیں گے تو اسلام کا سچا پیغام سیرت رسول کے حوالے سے ہی پہنچایا جا سکتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ شہر گلبرگہ میں جتنے بھی بزرگان دین، خواجہ دکن، شیخ دکن، تیغ برہانہ اور دیگر اولیاء کبار جو آرام فرما ہیں، ان کے روحانی فیض و برکات بھی اس مشن میں شامل ہوں، اور یہاں کے مشائخ کرام، علماء کرام کی سرپرستی ہمیں حاصل رہے، اور ہمارا کارواں کامیابی کے ساتھ اسی طرح آگے بڑھتا رہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آل انڈیا ملی کونسل و مرکزی سیرت کمیٹی ضلع گلبرگہ کے زیر اہتمام نعتیہ مقابلہ جات کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس میں تقریباً 1000 سے زائد بچوں نے حصہ لیا، تو منتظمین کے لیے یہ بڑی مشکل ترین بات تھی کہ اس میں سے 4 یا 8 بچوں کو سلیکٹ کیا جائے۔ تو ہم نے یہ مشورہ دیا جناب اصغر چلبل صاحب کو کہ یہ 1000 بچوں میں سے 8 بچے نکالنا بہت مشکل ہے، اور اس میں کئی بچوں سے انصاف نہیں ہو پائے گا۔ تو انہوں نے ہماری اس تجویز کو منظور فرمایا، تو ہم نے اس کو 3 راؤنڈ پہ منتقل کیا کہ سیمی فائنل بنایا جائے۔ 1000 بچوں میں سے 400 بچے سلیکٹ کیے گئے، پھر 400 بچوں میں سے 100 بچے نکالے گئے، پھر 100 بچوں میں سے جو ہے تقریباً 33 بچے نکال کے 33 بچوں میں فائنل کیا گیا۔ تو اس سے کیا اس طرح سے اسکیننگ کی گئی کہ اس میں سے جو اچھے پڑھ سکتے ہیں بچے، اچھے پڑھنے والے بچوں کو منتخب کیا گیا، اور انہیں تمام طریقے سے بھی واقف کرایا گیا کہ نعت کس طرح سے پڑھی جاتی ہے، نعت کا کلام کا کیسا انتخاب کیا جاتا ہے، یہ چیزیں ان کو بتائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے مقابلہ جات میں قوی امید ہے کہ وہ ہمارے ان طریقۂ کار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اچھی تیاری سے آئیں گے، اور آئندہ کا ہمارا اپنا بھی پروگرام ہے کہ اگر حیات ساتھ دی اور ہمیں وقت ساتھ دیا، اور اسکول والے اگر ہم کو ہمارا کوآپریشن کرتے ہیں تو ہم ان کے اسکولوں تک جائیں گے، میں اور طیب بھائی، کہ انہیں نعت شریف بچوں کو کیسا پڑھنا ہے ہم وہیں جا کے ان کو ٹرین کر کے آنا چاہ رہے ہیں، تاکہ بچوں کو یہاں آنے کی تکلیف سے بھی بچا جا سکے۔ ہم وہاں جا کے ان کو ٹرین کریں گے، اور وہی اسکول میں سے بچوں کو سلیکٹ کر کے یہاں مرکزی مقابلے کے لیے انتخاب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ العزیز ایک بہترین
کام رہے گا. اور جیسا کہ ابھی علماء کرام نے بتایا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بہترین اگر کوئی ذریعہ ہے دل میں پیدا کرنے کا تو وہ نعت رسول ہے. یہ ہمارے اولیاء کرام نے بھی یہی تعلیم دی ہے, ان کا عمل بھی یہی رہا. حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ جب یہاں آئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہی کام کیا کہ محبت رسول دل میں پیدا فرمائی. خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان آئے تو انہوں نے سب سے پہلے کام یہی کیا ہے کہ محبت, سرکار کی محبت دلوں میں پیدا کی جائے. تو یہاں جو طریقہ کار تھا کہ یہاں ہندوستان میں سنگیت کا معاملہ تھا تو حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ نے چشتیہ سلسلے میں قوالی کو رائج فرمایا کہ اس قوالی کے ذریعے سے سرکار کی سیرت کو عام کیا جائے, کہ کسی بھی طرح سے سرکار کی سیرت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے اور سرکار کی محبت دل میں جاگزی فرمائے. اور ایک مسلمان کے لیے ایک بہترین اگر کوئی سرمایہ حیات ہے تو وہ ایمان ہے, اور ایمان کو سرخرو پانے کا بہترین ذریعہ سرکار کی ثنا ہے. تو اسی کے لیے اصغر چلبل صاحب نے بہترین کام شروع کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس اقدام کو قبول فرمائے اور تا حیات ان کو اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہی اگر کوئی ذریعہ ہے آخرت کا, اگر کوئی نجات کا کوئی ذریعہ ضمانت ہو سکتا ہے تو اس سرکار کی ثنائی ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کار خیر کو قبول فرمائے اور ان کے ساتھ چلے ہوئے پورے کارواں کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.